السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دیباچہ بائے نگاہ راحل پارٹ 7۔ اسلام آباد میں صبح سویرے افق پر گلابی، نارنجی اور سونے کے نازک رنگوں کا اپنا جال بچھایا ہوا تھا۔ سورج کی گرم کرنوں نے شہر کو گھیر رکھا تھا۔ ہلکی سی چلتی ٹھنڈی ہوا تر و تازہ تھی جو درختوں کے نازک پتوں کو آہستگی سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ پرندوں کی نرم چہچہاہٹ ماحول میں گونج رہی تھی جو ارد گرد سکون کی فضا قائم کرتی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے برتن رکھے گئے تھے۔ وہ سب کچھ ہی دیر پہلے ناشتہ کر رہے تھے اور اب وہ ناشتہ مکمل کر چکے تھے۔ بس اریحہ کا تھوڑا سا ناشتہ باقی رہتا تھا۔ وہ یوں ہی سست رفتاری سے کھانا کھاتی۔ احسن صاحب دفتر جانے کے لیے کرسی سے اٹھنے ہی لگے تھے کہ تبھی نینا نے انہیں روک لیا۔ بابا رکیے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اسے نرمی سے کہا تو وہ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ احسن صاحب نے ایک نظر سے دیکھا اور دوبارہ اپنی کرسی سنبھالی۔ ان کے چہرے پر نینا کے لیے خفگی صاف واضح تھی، لیکن اس خفگی سے زیادہ پریشانی اور فکر۔ کہو کیا کہنا ہے؟ انہوں نے روکھے سے انداز میں اس سے پوچھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئی۔ بابا، وہ آپ جانتے ہیں نا کہ مجھے ڈاکیومنٹری بنانے کے سلسلے میں ترکی جانا ہے؟ تو انہوں نے روکھا پن قائم رکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی اجازت ہے؟ اس نے فوراً اجازت مانگی تو وہ طنزیہ انداز میں زیر لب مسکرائے۔ نینا، میرے ہاں یا نہ کہنے سے تم نے کون سا سن لینا ہے؟ تم نے تو وہی کرنا ہے جو تمہارا دل چاہے گا۔ انہوں نے کندھے اچکا کر اس پر طنز کیا۔ بابا، آپ مجھ سے اب تک ناراض ہیں؟ اس نے پریشان کن انداز میں ان سے پوچھا۔ تو اب کی بار ان کا دل اس کے سامنے مزید سخت نہ رہ سکا۔ بیٹا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، مجھے بس خوف ہے کہ کہیں تم کسی کی لگائی گئی آگ میں جل کر برباد نہ ہو جاؤ۔ انہوں نے اپنا ہر لفظ کافی سوچ سوچ کر ادا کیا۔ وہ واقعی کافی پریشان تھے، ورنہ انہوں نے کبھی نینا کو اس طرح سے کچھ نہیں کہا تھا۔ ان کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس کے مسکرانے کی وجہ کسی کو سمجھ نہ آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو آگ تک کیا چیز لے گئی تھی؟ اس نے نظر جھکاتے ہوئے پوچھا تو احسن صاحب ایک دم کچھ سمجھ نہ سکے۔ وہ اس سوال کی توقع اس وقت نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہاں موجود کوئی بھی شخص اسے اس سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ لیکن بہت جلد ان سب کو سمجھ آنے والی تھی کہ وہ ان سب کو کیا سمجھانا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے بتوں کو توڑا تھا۔ احسن صاحب نے تھوڑا سوچ کر جواب دیا۔ وہ ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ وہ ان سے یہ سب کیوں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس نے نظریں جھکائے ہوئے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ پھر کیا؟ احسن صاحب پہلے تھوڑا حیران ہوئے اور پھر انہوں نے اسے سوالی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے نمرود کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا تھا، اور سب سے بڑا بت تو نمرود کا نفس تھا جسے حضرت ابراہیم نے سب کے سامنے توڑا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی تو سب اسے مکمل خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے۔ حضرت ابراہیم نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، اس نے مزید کہا۔ نمرود سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اس وجہ سے اس نے حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ لگوائی۔ اس نے ایک وقفہ لیا اور نظریں اٹھا کر باری باری ان سب کو دیکھا جو اس کی بات یکسو ہو کر سن رہے تھے۔ جانتے ہیں یہ آگ کیا تھی؟ اس نے اب کی بار احسن صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا اور زیر لب معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ وہاں موجود کسی بھی شخص کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ نینا کی آنکھیں اس وقت بھیگ چکی تھیں۔ وہ جب بھی یوں انبیاء کرام کے واقعات انہیں بتاتی یا دین کے بارے میں کوئی بات کرتی، اس کی آنکھیں اسی طرح نم ہو جاتی۔ یہ آگ نمرود کا ظلم تھی۔ کسی کی طرف سے جواب نہ ملنے پر اس نے خود ہی جواب دیا، اور حضرت ابراہیم انصاف تھے۔ اس نے مزید کہا۔ وہاں موجود ہر ایک شخص کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات تھے۔ وہ آگ حضرت ابراہیم کو نہیں جلا سکی، جس سے ہمیں کیا بات سمجھ آئی؟ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ انصاف کو ظلم کبھی مٹا نہیں سکتا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر امید اور یقین سے بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اللہ کبھی بھی انصاف کو نہیں مٹنے دیتا۔ اور پھر اس نے اپنی بات مکمل کی۔ احسن صاحب چند لمحے خاموش رہے، باقی افراد بھی انہی کی طرح خاموش رہے۔ نینا، مجھے تم پر فخر ہے، تم جس راہ پر چل رہی ہو اس پر ثابت قدم رہنا، اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے نینا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت سے کہا تو اس نے نم آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھا اور تشکر بھرے انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ چاند اور ستارے آسمان کی مخملی سیاہ کینوس پر ٹمٹما رہے تھے۔ ہوا تیز تھی۔ ٹیکسی اس کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ وہ ٹیکسی سے باہر نکلی، ٹیکسی ڈرائیور کو اس کا کرایہ دیا اور پھر وہ ٹیکسی وہاں سے جانے لگی۔ جب وہ ٹیکسی وہاں سے چلی گئی تو اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ارد گرد نگاہ دہرائی۔ وہ یہاں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ پھر اس نے ایک نظر سامنے والے گھر پر دوڑائی۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا
جس سے اس کو کافی رغبت تھی۔ وہ اس گھر کی جانب بڑھی اور داخلی دروازے کے سامنے جا کر رکی۔ قدم کچھ منٹ کے لیے زنجیر ہوئے۔ کئی سوچوں نے ذہن کے پردوں پر اپنا قبضہ جما لیا، جس سے اس نے فوراً سے جھٹکا۔ وہ ابھی تک اپنے سالگرہ والے لباس میں ہی ملبوس تھی، بس فرق یہ تھا کہ اب اس نے اپنے سر کو ایک گہرے سرخ رنگ کے اسکارف سے ڈھک رکھا تھا۔ داخلی دروازے کے ساتھ گھر کی بیل کا سوئچ تھا۔ اس نے بیل بجائی۔ گھر کی خاموشی میں خلل پیدا ہوا۔ بیل کی آواز گونج رہی تھی اور پھر دروازہ فوراً کھل گیا۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ اس سے کئی مرتبہ باہر کسی ریستوران میں، ہوٹل میں یا ساحل پر مل لیتی تھی، مگر یوں رات کے وقت، وہ بھی اس کے گھر پر، ایسا اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کھڑا شخص اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اسے دیکھ کر وہ بھی ایک دم مسکرائی، آنکھیں چمک اٹھی۔ یقین نہیں تھا کہ تم آؤ گی، اس نے کچھ حیرانی سے مسکرا کر کہا۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو میں چلی جاتی ہوں، اس نے جواباً اسے چھیڑا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، آؤ، وہ یہ کہتا ہوا راستے سے ہٹا اور اسے اندر آنے کو کہا۔ اس نے لمحے بھر کو کچھ سوچا اور پھر دھیرے سے مسکرا کر گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر واضح نہیں تھا۔ اس کا دل و دماغ ایک دم کچھ سمجھ نہ سکا اور پھر وہ پیچھے مڑی۔ ہر طرف صرف اور صرف اندھیرا تھا۔ اس سے پہلے اسے داخلی دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی تھی، اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ ایلدار، کہاں گئے تم؟ اس نے حواس باختگی کے عالم میں پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ہر سو ایک عجیب سی خاموشی تھی جو اس کے دل کو مارنے کے لیے کافی تھی۔ ایلدار، وہ اب بھرائی ہوئی آواز نے بلند آواز میں چیخی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے دل کی ڈور تیز ہوئی، بہت تیز ہو گئی۔ ذہن عجیب سے اندیشے لگانے لگا شروع ہو گیا، اور پھر اس کی آنکھیں نم ہو گئی، بہت نم۔ کسی نے اس کی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے جہاں تھی وہیں ساکت سی رہ گئی، سانس جیسے ایک دم بالکل بند ہو گیا۔ اور پھر بتیاں جل گئی، ہر طرف روشنی پھیل گئی، سالگرہ کے گانے کی آواز گونجنے لگی۔ ایلدار نے اپنا ہاتھ میرائے کی آنکھوں سے ہٹایا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی لو۔ ایلدار نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے اپنی انگلی کے پور سے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر لاؤنج ایریا تھا۔ لاؤنج کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، اس کا دل کھل اٹھا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ لاؤنج میں گئی اور ارد گرد نظریں یوں دوڑائی جیسے وہ اس لاؤنج کے منظر کے سحر میں ڈوب گئی ہو۔ لاؤنج گلاب کے پھولوں سے، مختلف رنگوں کی فیری لائٹس، دلفریب گیت، دل کو پرسکون کر دینے والی مہک سے سجا ہوا تھا۔ مرکز میں موجود ایک میز پر اس کے لیے سالگرہ کا کیک رکھا گیا تھا۔ ایلدار، یہ سب بہت خوبصورت ہے، اس نے لاؤنج کی دلکش سجاوٹ کو دیکھ کر کہا۔ اسے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سجاوٹ ایلدار نے خود کی تھی، اور یہ حقیقت تھی، یہ سب ایلدار نے خود ہی کیا تھا۔ اوہ پلیز، تم مجھے خوش کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہی ہو، اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی جانب بڑھا۔ اف ایلدار، تم پھر شروع ہو گئے۔ وہ اس سے واقف تھی، اسے اپنی تعریف سننا نہیں پسند تھا، اور اس کے لیے اس کی تعریف کرنا سب سے ناپسندیدہ کام تھا۔ یہ سچ ہے، اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ اب بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اب کی بار اس نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور میز پر رکھے کیک کی جانب متوجہ ہوئی۔ اللہ اللہ، یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اس نے کھلکھلا کر کہا۔ سالگرہ کا کیک کاٹنے کے بعد اب وہ دونوں لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ ہوا تر و تازہ اور کرکری تھی جو ماحول کو پرسکون بناتی۔ میرا نے ایک دم آسمان پر روشن چاند کی ٹکیا کو دیکھا اور زیر لب مسکرائی۔ تو بتاؤ ایلدار جان، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اس نے گردن اونچی کرتے ہوئے پوچھا تو ایلدار مسکرایا۔ کچھ بھی سوائے چاند اور تارے توڑ کر لانے کے، اس نے شانے اچکا کر چاند کو دیکھ کر مسرت بھرے انداز میں جواب دیا تو وہ بھی کھلکھلا کر ہنسی۔ اچھا، تو میرا تحفہ کہاں ہے؟ چند لمحے یوں ہی چہل قدمی کرتے ہوئے اسے یاد آیا۔ ایلدار پہلے خاموش رہا، پھر کچھ سوچا، اور پھر اس نے اپنے لانگ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سرخ رنگ کی ڈبیا باہر نکالی۔ وہ اس کے ہاتھ میں اس سرخ رنگ کی ڈبیا دیکھ کر ہی ایک دم چونک گئی۔ وہ اس کی بالکل توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اس سرخ ڈبیا کھولی اور اسے میرائے کی جانب بڑھایا۔ اس میں ایک چمچماتی نازک سی انگوٹھی پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی۔ وہ چند لمحے سحر زدہ سی ہو کر اس انگوٹھی کو دیکھنے لگی۔ ایلدار، کیا واقعی میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اس نے ایلدار کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اگر یہ خواب ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ خواب کبھی ختم نہ ہو، اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور زیر لب مسکرائی۔ اس کے گال لان میں لگے گلاب کے پھولوں کی طرح سرخ پڑ رہے تھے۔ یہ دن اس کی زندگی کا بہت اہم دن تھا۔ ایلدار نے اس سرخ ڈبیا سے وہ نازک انگوٹھی نکالی اور اسے میرائے کی رنگ فنگر میں پہنانا شروع کیا۔ البتہ اس کی نگاہیں میرائے پر ہی جمی تھی، جو نظریں جھکائے کسی سحر میں ڈوبی سی لگ رہی تھی۔
میں چاہتی ہوں کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں، ہم کبھی جدا نہ ہوں۔ جب ایلدار نے اسے انگوٹھی پہنائی تو اب کی بار اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں اب مزید نم تھیں۔ ہمیں اس دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے جیسے اسے یقین دلایا۔ وہ زیر لب تشکر سے بھرے انداز میں مسکرانے لگی۔ رات کے ٹھیک 10 بجے وہ اپنے گھر لوٹی۔ ایلدار نے اس سے کہا تھا کہ وہ اسے گھر چھوڑ آئے گا، مگر اس نے ٹیکسی میں جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ گھر لوٹی تو اس نے ارد گرد چاروں اطراف میں اپنی نگاہیں دوڑائی۔ کوئی نہیں تھا وہاں۔ یقیناً جیمرے خاتون سو چکی تھی اور شاید براق بھی۔ وہ گھر کی چابیاں ساتھ لے کر ہی گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر اپنی انگلی میں پہنی اس انگوٹھی کو دیکھا جو اسے اس کی یاد دلاتی۔ ایلدار تم مجھے بہت عزیز ہو، اس نے اس انگوٹھی کو الفت سے دیکھتے ہوئے زیر لب کہا اور پھر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اسے اس وقت یہ خوف لاحق تھا کہ اگر براق نے اس سے پوچھ لیا کہ وہ کہاں گئی تھی تو وہ کیا کہے گی اس سے، مگر دل ہی دل میں اس نے خود کو تسلی دی کہ جیمرے خاتون نے اسے ضرور بتا دیا ہوگا کہ وہ گونجا سے ملنے گئی ہے، اس لیے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ استنبول میں افق پر اب رات کی تاریکی کی جگہ آفتاب کی تیز کرنوں نے گھر کر لیا تھا۔ موسم صاف تھا، ہوا بھی تر و تازگی فراہم کرتی، مگر آسمان پر آج بادلوں کا بسیرا بہت کم تھا۔ وہ جیسے سورج کی کرنوں کے درمیان کھو سے گئے تھے۔ وہ سیاہ رنگ کی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا، کار لاک کی اور لمبے ڈگ بھرتا چلنے لگا۔ اس نے آنکھوں پر سیاہ سن گلاسز لگائے ہوئے تھے جو سورج کی تیز کرنوں کے باعث چمک رہے تھے۔ اس کا چہرہ بھی یوں ہی روشن تھا جس پر رعب و دبدبہ قائم تھا۔ وہ آج کافی فاتحانہ انداز میں قدم بڑھا رہا تھا۔ سیاہ لمبا کوٹ اور سیاہ جینز، ہمیشہ کی طرح شاندار اور وجاہت سے بھرپور شخصیت۔ وہ آرمی کے ہیڈ کوارٹرز کے داخلی دروازے سے داخل ہوا تو ہموار قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ کئی فوجی اسے دیکھ کر ایک میکینکی سے انداز میں رکتے اور اسے سلیوٹ کر کے سلام پیش کرتے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا ان کے سلام کا جواب دیتا۔ دونوں اطراف میں مختلف کمرے تھے اور پھر وہ اس کمرے کے دروازے تک پہنچا اور یک دم رکا۔ اندر آ سکتا ہوں دیندار بے؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا۔ آؤ براق، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ دروازے کی دوسری جانب سے آواز آئی تو دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ دیندار بے کا کمرہ تھا۔ اس نے دروازہ کھڑک سے بند کیا۔ کمرے کی دیواروں پر مختلف مانیٹرز، نقشے اور ترکیے کے بارے میں معلومات کے مطابق چارٹس لگے تھے۔ مرکز میں ایک شیشے کی میز رکھی تھی جس کے دونوں طرف ایک ایک کرسی رکھی گئی تھی۔ ایک کرسی پر وہ براجمان تھے۔ انہوں نے خالی پڑی کرسی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے خوش دلی سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ براق ان کی جانب بڑھا اور کرسی کو ڈھکیل کر اس پر بیٹھا۔ اس نے سن گلاسز اتار کر سامنے میز پر رکھی۔ دیندار بے کی عمر تقریباً 60-61 سال تھی۔ چہرے پر جھریاں ہی جھریاں تھیں، بال سفید تھے، مگر پھر بھی ان کی شخصیت کا رعب و دبدبہ قائم تھا۔ تو بتائیے دیندار بے، کیا کہنا تھا آپ کو؟ اس نے سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ انہوں نے گفتگو کی شروعات سے پہلے اسے چائے یا کافی آفر کی تھی، مگر اس نے وہ آفر کافی مؤدبانہ انداز میں ٹھکرا دی تھی۔ براق، میں نے ایک فیصلہ لیا ہے، انہوں نے گہرا سانس لے کر اس سے کہا تو اس نے انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیسا فیصلہ؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ دمیر بے، انہیں اب آرام کرنا چاہیے۔ اس طرح کی مشکل مشنز اب ان کے بس کا کام نہیں، اس لیے انہوں نے ایک وقفہ لیا اور انہیں سننے کا منتظر تھا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کمانڈر ان چیف مقرر کر دوں۔ انہوں نے صاف گوئی سے اس کو اپنا فیصلہ سنایا۔ اس کے چہرے پر تاثرات تبدیل نہیں ہوئے، یوں کہ اسے یہ سن کر کوئی خوشی نہ ہوئی ہو۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ اس نے تشویش بھری نگاہوں سے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ حیران ہوئے۔ کوئی اور فوجی ہوتا تو یہ سن کر بہت خوش ہوتا، اس کے لیے اس سے بڑی بات ہی کوئی نہ ہوتی، لیکن وہ براق یامان تھا، اسے ان سب باتوں سے کچھ فرق نہ پڑتا۔ براق، تم مجھے غلط سمجھنا کب چھوڑو گے؟ انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس نے یہ سنا تو اس کے ذہن کے پردوں پر کچھ جھلکا۔ دیندار، میں تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ انہیں تشویش ہوئی۔ میں آپ کو غلط نہیں سمجھ رہا، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ ایوت، ہاں، دمیر بے اب بوڑھے ہو چکے ہیں، انہیں اب آرام کی ضرورت ہے۔ تم فوجیوں کو لیڈ کرنا اب ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ وہ کہہ رہے تھے تو ان کی بات اسے کافی بے معنی لگ رہی تھی، بلکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے حقیقت چھپا رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ تھی کہ وہ دمیر بے سے کافی مایوس ہوئے تھے۔ حالانکہ براق سے عمر میں کافی بڑے تھے، پھر بھی انہیں براق بہتر کمانڈر کے عہدے کے لیے سب سے زیادہ اہل لگ رہا تھا۔
یہ سچ تھا کہ دمیر بے نے اپنے جتنے مشنز میں کامیابی حاصل کی تھی اس کا 100% سحر براق کے سر ہی جاتا، اور یہ بات کسی سے چھپی بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، اس نے کچھ سوچنے کے بعد حامی بھر لی۔ میں جانتا تھا، انہوں نے ایبرو چکا کر مسکرا کر کہا۔ اب اگر آپ کو اور کچھ نہیں کہنا تو میں اب اپنی بات شروع کروں، اس نے چند لمحے بعد ان سے کہا۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ تھا۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں، انہوں نے جواباً کہا۔ آپ کو یاد ہے جب مجھے لگا تھا کہ آپ نے ہی بابا کو دھوکہ دیا اور انہیں شہید کیا؟ وہ اپنی بات کہہ رہا تھا تو دیندار بے کے چہرے پر ناگواری کی لہریں ابھری۔ تم یہ سب کیوں دہرا رہے ہو؟ انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس نے فوراً تھوڑا بلند آواز میں کہا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ ان سے یہ بات صرف براق میں ہی کرنے کی ہمت تھی، اور وہ بھی براق کو ان سے یہ بات کرنے کی پوری اجازت دیتے۔ اس کی وجہ ان کی یامان بے کے ساتھ دوستی تھی، اور تو اور انہیں براق میں بھی یامان بے کا ہی عکس نظر آتا۔ تو جب آپ نے مجھے بابا کی وہ ڈائری دی جو انہوں نے آپ کو مرنے سے پہلے دی تھی مجھے دینے کے لیے، اس نے وقفہ لیا، اور مجھے وہ خط دیا جو انہوں نے آپ کو لکھا۔ ہاں آگے بڑھو۔ دیندار بے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور کرسی سے تھوڑا آگے کو ہو کر بیٹھا۔ جب میں نے جب وہ ڈائری اور خط پڑھا تب مجھے معلوم ہوا کہ بابا کو دھوکا، اور ظاہر سی بات ہے ان کو شہید بھی آپ نے نہیں بلکہ کارا بے نے کیا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ کی مٹھی بھیجتے ہوئے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ براق، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تم یہ سب دوبارہ کیوں دہرا رہے ہو؟ ان کی ناسمجھی میں مزید اضافہ ہوا۔ اس میں یہ تو پتہ چل گیا کہ کارا بے نے بابا کو دھوکہ دیا، لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کارا بے کا ایک بیٹا بھی تھا؟ اس نے پوچھا تو دیندار بے ایک دم خاموش ہو گئے۔ وہ آخر ان سے کیا پہیلیاں بجھوا رہا تھا؟ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، میں کبھی کارا بے کے خاندان سے نہیں ملا، اور نہ ہی میں نے تمہارے بابا کی ڈائری میں ایسا کچھ پڑھا، اور اپنے کہے گئے آخری الفاظ پر انہیں خوب پچھتاوا ہوا۔ تو مطلب آپ نے بابا کی ڈائری پڑھی تھی؟ اس نے زیر لب طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دیندار بے ہکا بکا رہ گئے۔ خیر، جو خط اور ڈائری آپ نے مجھے دی اس میں کارا بے کے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں تھا، لیکن مجھے بابا کی صرف ایک ڈائری نہیں ملی تھی بلکہ مجھے ان کی 2 ڈائریز ملی تھی، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ تو دیندار بے مزید حیران رہ گئے۔ دوسری ڈائری؟ انہوں نے بے یقینی کے عالم میں پوچھا۔ براق نے ان سے پہلے کبھی یامان بے کی دوسری ڈائری کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ایود بابا کے لاکر سے، اس نے شانے اچکا کر فاتحانہ انداز میں کہا۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ بے یقینی اور حیرانی سے دیکھتے رہے۔ اچھا آگے بتاؤ، انہوں نے کہا۔ تو وہ دوبارہ اپنی بات کہنا شروع ہوا۔ اس ڈائری میں مجھے معلوم ہوا کہ کارا بے کا ایک بیٹا بھی ہے۔ تو تم مجھے اس بارے میں کیوں بتا رہے ہو؟ آپ جانتے ہیں اس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اور اس سوال پر آ کر وہ چند لمحے خاموش ہوئے۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے اب کی بار انہوں نے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میرات۔ اور پھر دیندار بے کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ وہ بالکل ساکت سے رہ کر اس کا چہرہ بے یقینی سے گھورنے لگے۔ وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ جس سے مخاطب تھے وہ براق یامان تھا، سب کو حیران اور لاجواب کر دینے میں ماہر۔ جب میں نے میرات کا نام سنا دمیر بے سے تب تو مجھے زیادہ شک نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے مجھے تصویر دکھائی جس میں میرات نے ایک ہیڈ پہن رکھی تھی، وہ کہہ ہی رہا تھا کہ تبھی دیندار بے نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو انہوں نے بے چینی کے عالم میں پوچھا۔ یہ وہی ہیڈ تھی جو کارا بے پہنا کرتا تھا، اس نے اطمینان کے ساتھ کہا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگایا۔ چہرے پر تناؤ خوب واضح تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ چند لمحے بعد انہوں نے پوچھا۔ براق زیر لب مسکرایا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے 2 تصویریں نکال کر دیندار کے سامنے میز پر رکھی۔ ایک تصویر کارا بے کی تھی جو اسے یامان بے کی دوسری ڈائری سے ملی، اور دوسری تصویر میرات کی تھی جو اسے دمیر بے نے دی۔ دیندار بے نے باری باری میز پر رکھی ان 2 تصویروں کو دیکھا، اور پھر وہ جیسے سناٹے میں رہ گئے۔ دل ہی دل میں انہیں اس بات پر اب مزید یقین ہو گیا تھا کہ براق بلا کا دانشور تھا۔ تو اس کا مطلب میرات کارا بے کا بیٹا ہے؟ انہوں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ تو تب تو اس کو ڈھونڈنا زیادہ اہم ہو گیا ہے، صرف ڈھونڈنا ہی نہیں بلکہ اس کو موت کے گھاٹ اتارنا بھی۔ اس نے اب کی بار دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کی ایک لہر امڑ آئی تھی۔ ٹھیک ہے براق، لیکن یہ کام اب تم صرف 2 فوجیوں کے ساتھ نہیں کرو گے، میں جانتا تھا۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا۔
دیندار بے نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے اب کی بار ایک فہرست نکالی اور اسے میز پر ان دو تصویروں کے ساتھ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے اس فہرست کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن اس فہرست کو دیکھ کر انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ وہ فہرست کس بارے میں تھی۔ یہ ان 11 فوجیوں کے نام ہے جن کو میں اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اس نے زیر لب معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سمجھو تمہارا کام ہو گیا۔ انہوں نے بھی مسکرا کر خوش دلی سے اسے یقین دلایا۔ دوسری طرف منظر اسی محل جیسے گھر کا تھا۔ اب کی بار بھی وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کپ میں موجود کافی وہ پی چکا تھا۔ میرات نے کافی نہیں پی۔ براق کتنا بے وقوف ہے، اس نے تمسخر سے بھرپور لہجے میں کہا تو ایران بھی مسکرایا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ اس سوال کا جواب جانتا تھا مگر پھر بھی اس نے پوچھا۔ اسے میرے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہی معلوم ہو سکے گا کہ میں وہ چند لمحے کے لیے رکا، آنکھوں میں ایک خاص چمک امڑ آئی۔ ایران اسے سننے کا منتظر تھا کہ میں کارابے کا بیٹا ہوں، وہی کارابے جس نے اس کے باپ کو مارا، لیکن وہ کبھی یہ نہیں جان پائے گا کہ میں اس کے کتنا قریب ہوں، اس نے کافی فاتحانہ انداز میں کہا اور پھر کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ ہمیشہ کی طرح وہ فتح سے پہلے ہی اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے سگریٹ نکالی اور پھر لائٹر سے اسے جلایا، پھر اس کے 2-3 گہرے کش لیے۔ وہ کچھ ہی فوجیوں پر بنی ہوئی بیکار سی ٹیم کے ساتھ آخر کیا کر سکے گا؟ اس نے چند لمحے بعد ایرن سے سوال کیا۔ پھر بھی وہ اس کا جواب جانتا تھا، کچھ بھی نہیں، وہ صرف اپنا وقت ہی ضائع کرے گا۔ جواب بالکل اس کی توقع کے مطابق آیا۔ سیکرٹ بیس آف آرمی، استنبول، ترکی۔ یہ منظر فوج کے اس خفیہ اڈے کا تھا جو خاص طور پر براق کو دیا گیا تھا۔ اسے کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا گیا تھا۔ سورج کی آنکھوں کو چندھیا دینے والی کرنیں دیواروں پر پھیلی کھڑکیوں سے گزر کر سیدھا اس کے چہرے پر آ کر گرتی اور اس کی نیلی آنکھوں میں موجود چمک کو مزید روشن کرتی۔ دونوں اطراف میں فوجیوں کی ایک نظم و ضبط پر حامل قطاریں کھڑی تھیں۔ مرکز میں فاصلہ تھا۔ وہ فوجی وردی میں ملبوس مرکز میں کھڑا تھا۔ ایک قطار کی شروعات میں احمد کھڑا تھا اور دوسری قطار کی شروعات میں ایلدار۔ فوجی وردی میں براق یامان مزید رعب و دبدبا سے بھرپور شخصیت میں ڈھل جاتا۔ یہ وردی اس پر خوب سجتی۔ تو میرے بہادر سپاہیوں، وہ بھاری قدم چلتا ہوا ایک دم بلند آواز میں بولا۔ سب سپاہی مزید چوکنا اور سنجیدہ ہو گئے۔ تم سب یہ تو جانتے ہو کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ وہ کہہ رہا تھا تو اس کی آواز میں ایک جنون تھا جو وہاں موجود باقی سپاہیوں کے دلوں میں بھی وطن عزیز کے لیے مر مٹ جانے کی آگ کو مزید بھڑکاتا۔ وہ جو کوئی بھی ہے، کوئی طوفان نہیں جو سب کچھ تباہ کر کے ہاتھ نہ آ سکے، اس نے گردن اونچی کرتے ہوئے مزید بلند آواز میں کہا۔ باقی سپاہیوں کی آنکھوں میں بھی ایک خاص چمک امڑ آئی۔ یہاں اس وقت صرف براق کے الفاظ اور اس کے بھاری قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے بہت قریب ہو، وہ کہتے کہتے رکا اور ایک شکیہ سی نظر سب فوجیوں کی جانب دہرائی۔ یا اس کا کوئی مخبر ہمارے درمیان موجود ہو، اس نے مزید کہا۔ سب سپاہیوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے لیے شک کی لہریں ابھری۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کہتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ کمرے میں دیواروں پر ہر جانب مانیٹرز، مختلف نقشے، چارٹس اور دیگر افراد کی تصاویر لٹکی تھیں، جن میں سے کچھ کے اوپر سرخ سیاہی سے کراس بنا ہوا تھا اور کچھ پر کراس نہ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ان پر یہ کراس لگانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ ان تصاویر میں ایک تصویر براق یامان کی تھی۔ اس کی تصویر پر کراس نہیں لگا تھا، لیکن اس تصویر کا یہاں ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس پر بھی کراس لگانے کی تیاری زور و شور سے کی جا رہی ہے۔ جس دن وہ مجھے اس نام سے جانے گا جس سے وہ مجھے جانتا ہے، وہ اس کی تصویر کو تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ دن اس کی زندگی میں ایک بھیانک طوفان لے آئے گا۔ اس نے ایک ہاتھ کی مٹھی بھیج کر کہا تو ساتھ کھڑے ایرن نے بھی براق یامان کی تصویر کو گھورا۔ اور مجھے وہ خود نہیں جان پائے گا، میں اسے خود اپنے بارے میں بتاؤں گا، مگر ابھی نہیں، اس نے کہا تو اس کی آنکھوں میں ایک ویرانگی سی چھائی تھی۔ وہ زیر لب معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ میرات، تم تو واقعی ماسٹر مائنڈ ہو، اس کے مزید کچھ کہے بغیر ایرن نے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بات کا کیا مطلب تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا نام تبدیل کر کے ہمارے درمیان موجود ہو۔ براق نے اپنی بات مکمل کی اور ایک نگاہ دونوں قطاروں میں کھڑے فوجیوں پر دوڑائی۔ سب چہرے سے سنجیدہ اور پرعزم معلوم ہوتے، لیکن ایک فوجی کے تاثرات اسے کھٹکے۔ احمد چہرے سے کچھ پریشان معلوم ہوتا، وہ نہ جانے کیوں گھبرا گیا تھا۔
दूसरी तरफ इस्तांबुल को शाम के सुरमई, नारंगी और गुलाबी रंगों ने घेर लिया था। सूरज गुरूब हो रहा था, परिंदे आप अपने आशियानों को लौट रहे थे। वो खुफिया फौजी अड्डे से भारी कदम चलता बाहर को आ रहा था। एक सरसरी सी निगाह इर्द गिर्द दौड़ाई और फिर सीधा अपनी कार की जानिब बढ़ा। कार का दरवाज़ा खोलते ही उसके कानों में किसी की आवाज़ पहुंची। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुड़ कर देखा। कुछ ही फासले पर एक दरख्त के नीचे से अहमद खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो उसकी जानिब बढ़ा। वो जब उस तक पहुंचा तो लम्हे भर के लिए वो शॉक्ड रह गया। वो सिगरेट पी रहा था और साथ साथ फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अहमद को उसकी मौजूदगी का एहसास ना हुआ। हाँ, मैं आपको सारी इत्ला। उसने फ़ोन पर किसी से कहते हुए एक सरसरी सी निगाह दौड़ाई तो बुराक को अपने साथ देख कर वो जहाँ था वहीं रुक गया। उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। उसने फ़ोन फ़ौरन से बंद कर डाला और चंद लम्हे बुराक को देखा। उसके चेहरे पर बहुत से तासुरात थे, हैरानी, बेचैनी, बेयकीनी और खौफ। अहमद, तुमने कब से सिगरेट पीना शुरू की? अहमद की जानिब से जब कुछ न कहा गया तो उसने पूछा। वो बस कुछ दिन पहले ही। उसकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई। अच्छा, किससे बात कर रहे थे? सवाल फ़ौरन पूछा गया। उसने लम्हे भर के लिए कुछ सोचा। किसी से नहीं, बस वो आने पूछ रही थी कि मैं कब तक आऊँगा। उसने जैसे अल्फाज ढूंढते हुए कहा। क्यों, खैरियत है? सवाल फिर पूछा गया। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है शायद। उसने अब की बार बुराक से नज़र चुराकर फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए कहा, जो अब रोशन नहीं थी। ओ अल्लाह, नहीं, उन्हें जल्द सेहतयाब करे। तुम घबराए हुए क्यों हो? अहमद की सांसें एकदम सी रुक गई। वो उसे इस सवाल की तौक़ा नहीं कर रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एल्दार कहाँ है? उसने अब की बार बौखलाए हुए अंदाज में कहा। एल्दार? बुराक ने फौजी अड्डे के दाखिली दरवाजे की जानिब निगाह दौड़ाई। वो देखो, आ गया एल्दार। उसने कहकर एक नज़र अहमद को देखा और फिर धीरे से नफ़ी में सर हिलाकर ज़ेरे लब मुस्कुराया, यूँ जैसे उसका तमस्सुक उड़ा रहा हो। अहमद ने नज़रें झुका ली। वो कुछ ही देर पहले जमरे खातून के साथ बावर्ची खाने में थी और अब वो अपने कमरे में वापस आई थी। कमरे में आते ही उसका जो पहला काम था उसने वही किया। बेड की साइड टेबल पर से अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, उसकी स्क्रीन रोशन की। एक टेक्स्ट मोबाइल की रोशन स्क्रीन पर जगमगा रहा था। उसने वो टेक्स्ट पढ़ा और फिर टेक्स्ट भेजने वाले का नाम भी उसने दोबारा पढ़ा। मिराय, आई एम कमिंग। ये टेक्स्ट नैना एहसन की तरफ से उसे भेजा गया था। उसका मुंह खुशी और हैरानी के आलम में खुला का खुला रह गया। उसने उसे खुशदिली से आई एम वेटिंग का जवाब सेंड करने के बाद अपनी उंगली में पहनी उस अंगूठी को देखा जो उसे एल्दार ने दी थी। फिर उसने नैना के टेक्स्ट को दोबारा देखा और ज़ेरे लब मुस्कुराई। वो हैरान थी किस तरह उसे वो सब मिल रहा था जो वो चाहती थी, एक अच्छा हमसफ़र और एक अच्छी दोस्त। लाहौर, पाकिस्तान। आफताब की किरणें खिड़कियों से गुजरकर बावर्ची खाने में फैल चुकी थी। ये मंजर बावर्ची खाने का था जहां वो और 3-4 और मुलाजिम मौजूद थे। जल्दी मुकम्मल करो सब अपना काम, मिकाइल साहब आते ही होंगे। अनाया बीवी उन्हें हुक्म देते हुए खुद भी साथ साथ सब्जियां काट रही थी। मिकाइल इस्लामाबाद से इंटरव्यू देने के बाद अब वापस आ रहा था। हालांकि इंटरव्यू तो कुछ दिन पहले हुआ था, मगर उसे इस्लामाबाद में मज़ीद कुछ और काम भी थे। बावर्ची खाने में इरम दाखिल हुई। अनाया बीबी ने एक नज़र इरम को देखा और फिर दोबारा सब्जियां काटना शुरू हो गई। इरम उनकी जानिब तेज़ कदमों के साथ बढ़ी। अनाया बीबी, मुझे आपसे बात करनी है, उसने बेचैनी के आलम में कहा तो उन्होंने उसकी बात को ज़्यादा अहमियत ना दी और साथ साथ सब्जियां काटती रही। कहो मगर जल्दी, क्योंकि मुझे बहुत काम है। वो मामूली से अंदाज में कह रही थी। आपको मुझे बेगम साहिबा के बारे में बताना ही होगा। वो एकदम हक्का बक्का रह गई। उन्होंने सब्जियां काटना छोड़ी और एक नज़र उसे देखा जो उनके अल्फाज सुनने की मुंतज़िर थी। तुम फिर शुरू हो गई, यहाँ से चली जाओ। उन्होंने घबराहट का शिकार होकर उससे कहा। क्या मिकाइल साहब ने बेगम साहिबा को मारा था? उसने धीमे से अंदाज में सरगोशी करने वाले अंदाज में कहा। अनाया बीबी के पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उन्होंने अजीब परेशान कुन और घबराहट से भरपूर कैफियत के साथ इरम को देखा। खामोश हो जाओ, किसी ने सुन लिया तो, उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में उसे कहा और फिर रुकी। अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं बार बार पूछूंगी। उसने अब की बार जिद की। अनाया बीबी उसका हाथ पकड़कर उसे लिविंग रूम में ले गई जहां इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। उन्होंने एक गहरा सांस लिया और उसे देखा। उनकी नज़रों में बहुत कुछ था, गुस्सा, खौफ, रंज। तुम्हारा क्या मसला है? क्यों अपने आप को और मुझे मुसीबत में डालोगी? उन्होंने बेचैनी और खौफ के आलम में उससे कहा, जैसे उसे किसी खतरे से डरा रही हो। प्लीज़ मुझे बताइए। उफ, उन्होंने अफसरदगी से सर झटका। उन्हें इस वक्त इस बात का शिद्दत से अफसोस हो रहा था कि आखिर इस वक्त अपनी ज़बान पर काबू क्यों नहीं रख सकी। क्यों उन्होंने इरम को बेगम साहिबा और मिकाइल मलिक के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया।
میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ اس نے التجائیہ انداز میں کہا۔ انہوں نے پھر ایک گہری سانس لی اور ارد گرد نگاہ دوڑائی، دروازہ دھیرے سے بند کیا اور اس کی جانب بڑھی۔ اچھا 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 تو سنو، انہوں نے اس کے اسرار کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، اور پھر اسے بتانا شروع کیا۔ تجسس کے ساتھ ان کی بات سننے لگی۔ میکائل صاحب ماریہ بیگم کو بہت چاہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی نمی ابھری اور پھر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ منافقت کے لیے ایک ضرب المثل ہے، برائی نہ دیکھو، برائی نہ سنو، برائی نہ بولو۔ جب شیطانی کجروی بند دروازوں کے پیچھے چھپ جائے، جو چار دیواری کے اندر موجود ہے، گناہ کیا ہے اور کیا نہیں، گناہ کیا ہے اور کیا نہیں ادراک کی نظم میں ہے، لیکن دکھاوے کے اندر گناہ گاری اور دھوکہ دہی، خاموشی میں بہت کچھ کھو جاتا ہے، پھر بھی وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ جب بے گناہی ختم ہو جاتی ہے، زبانیں گھبراہٹ سے بزدل ہو جو نتیجے میں ہونے والے تشدد سے ڈرے، روزمرہ کے خیالات متزلزل جو ہمارے درمیان چلتے ہیں، بدسلوکی، ٹوٹا ہوا، بھولا ہوا، گمراہ، لفٹوں کی طرح اوپر نیچے، جب تک آپ غلط بٹن نہیں دبائیں گے، پھر تمام مسافروں کو انکار کر دیا جاتا ہے۔ خاموش گناہوں میں برائی، شرمساری، جن کے دلوں پر پٹیاں بندھی ہے، آہستہ آہستہ بڑھاپا پتھر میں جیسا کہ افسوسناک جبر جیت جاتا ہے۔ وہ چہرے جو میں نے دیکھے ہیں، اپنے گھروں میں اجنبی ہے، معاشرے میں رہنے کے لیے جدوجہد کرنا ایک مسترد شدہ اور مایوس ترجیح۔ ہم سب پھلتے پھولتے ہری بھری چراگاہوں کی تلاش میں ہیں، ایک ایسی جگہ جو کچھ کبھی نہیں تھی، کچھ پہلے سے زیادہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر جال دوسرے جال کی طرف لے جاتا ہے۔ دکھ سہنے کا ایک فن ہے، اندھیرے میں تم امید نہیں دیکھ سکتے، چپکے گناہوں میں بہت کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ نظم سائلنٹ سنس۔ میکائل صاحب ماریہ بیگم کو بہت چاہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی نمی ابھری اور پھر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ 2 سال پہلے یہ منظر ایک وسیع اور عالیشان بیڈ روم کا تھا۔ کمرے میں لگے فانوس کی سنہری روشنی ہر سو جھلملا رہی تھی۔ یہ کمرہ روشن ہی روشن تھا۔ مرکز میں رکھا کنگ سائز بیڈ، بڑی اور لمبی کھڑکیاں خوبصورت مخملی پردوں سے ڈھکی تھی۔ وہ سنگھار میز کے سامنے کھڑی تھی، لمبے سیاہ بالوں کو آہستگی سے کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرنے کے بعد اس نے خود کو سنگھار میز کے آئینے میں دیکھا۔ اس کے یاقوتی لبوں پر ایک بے حد دلفریب مسکراہٹ امڑ آئی۔ وہ آج معمول کے مطابق کافی زیادہ سجی سوری سی لگ رہی تھی۔ چونکہ ماریہ کا تعلق ایک بہت ہی معزز خاندان سے تھا، اسی لیے وہ خود بھی کافی سلجھی ہوئی، ہر کام نفاست سے انجام دینے والی شخصیت کی مالک تھی۔ اس کے خاندان والے میکائل ملک جتنے امیر کبیر نہیں تھے، لیکن پھر بھی میکائل ملک نے اس سے شادی کی۔ اسے زندگی میں محبت اگر کبھی ہوئی تھی تو وہ صرف ماریہ سے۔ ماریہ کے گھر والوں نے ہمیشہ اسے عزت اور محنت سے کمایا گیا لقمہ حلال کھلایا۔ ہمیشہ اسے یہی کہتے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیشہ اسے محب الوطنی کے بھی خوب اسباق پڑھائے۔ یہی وجہ تھی کہ ملک سے محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بسی تھی۔ یا ملک سے وہ نہ اپنے ملک پر کسی قسم کا سمجھوتا کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو اپنے ملک پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کی اجازت دیتی۔ میکائل سے شادی سے پہلے بھی اس کے ماں باپ نے اسے یہ باور کروایا کہ اب وہ ایک سیاستدان کی بیوی بننے جا رہی ہے تو اب اس پر بھی کئی ذمہ داریاں عائد ہوں گی، جن کا مقصد صرف اور صرف ملک کی خدمت ہوگا، اور وہ ان ذمہ داریوں کو احسن انداز میں پورا کرنے کے لیے دل و جان سے تیار تھی۔ آج میکائل بہت خوش تھا۔ وہ خوش دلی سے مسکرا کر زیر لب بڑبڑائی۔ اسے آج اس کے گھر آنے کا بے تابی سے انتظار تھا۔ آخر آج دن ہی کچھ ایسا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، بے حد گہرے۔ یہ منظر ڈائننگ روم کا تھا جہاں وہ موجود تھی۔ وہ اس کا انتظار کرتے ہوئے کافی تھک چکی تھی، اور اسی بنا پر اس نے تھکن کے عالم میں ڈائننگ ٹیبل پر سر جھکا لیا تھا، یوں کہ اس کے سیاہ بال ایک طرف کو گر رہے تھے۔ وہ ابھی ہی گھر لوٹا تھا۔ ڈائننگ روم میں قدم رکھتے ہی اس نے اس پری پیکر کو دیکھا، اور اس کی نظریں گہری ہوئی، چہرے پر ایک مسکراہٹ امڑ آئی۔ وہ اس کے قریب بڑھا اور پھر اس تک پہنچ کر اس نے دھیرے سے کہا، آج تو میرا انتظار کرتے ہوئے تھک گئی۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دم گھبرا کر اٹھی۔
आप कब आए? आंखें मीचते हुए वो खड़ी हुई। बस कुछ ही देर पहले, वो ये कहता हुआ डाइनिंग टेबल के साथ रखी कुर्सी पर आ बैठा। वहाँ तुमने आज इतना कुछ बनाया? डाइनिंग टेबल पर मौजूद मुख्तलिफ खाने की डिशेस देखकर उसने काफ़ी हैरानी और खुशदिली से कहा। जी, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उसने कुछ बेदिली से कहा। उसे यकीन हो गया था कि वो आज के दिन की अहमियत भूल गया है। तुमने खाना खा लिया? सोचों में गुम सी खड़ी मारिया को देखकर उसने पूछा। वो खाना शुरू कर चुका था। नहीं, उसने सोचा क्या उसे बता दे कि वो उसका आज इंतज़ार क्यों कर रही थी या नहीं। आओ बैठो, खाना खाओ। जवाब न पाकर उसे समझ आ गई। वो खामोशी से कुर्सी खींचकर उसके बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठी। उसने भी अब खाना शुरू कर दिया था। 2-3 लुक़्मे लेने के बाद उसने गहरी सांस ली और मिकाइल को देखा, जो महवियत से खाना खा रहा था और वो उसकी तारीफ़ की भी मुंतज़िर थी, लेकिन उसने उसकी और ना ही उसके खाने की कोई तारीफ़ न की। मिकाइल वो प्लेट में चम्मच हिलाते हुए बोली। हाँ, वो अभी भी उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। आपको याद है आज क्या है? उसने नम आंखों से उसे देखते हुए पूछा। ये सुनकर उसके माथे पर सोच की गहरी शिकने नुमाया हुई और तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन जगमगाई। उसने खाने की प्लेट के साथ रखा अपना फ़ोन उठाया। असलम कॉलिंग। मोबाइल की स्क्रीन पर ये अल्फाज रोशन थे। उसने फ़ौरन फ़ोन रिसीव किया और फिर कुर्सी खींच कर उठा। फ़ोन कान के साथ लगाए वो अब असलम से बात करता हुआ लॉन तक जाने लगा। मारिया कुर्सी पर ही बैठी रही, खाली निगाहों से उसे यूं जाता देखती रही। काश मिकाइल आप कभी मुझे वक्त दे सकते, उसने ज़ेरे लब कहा और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। खाना उसकी प्लेट में अभी मौजूद था, लेकिन उसकी भूख अब उड़ चुकी थी। उफ़क़ पर सूरज की किरणें आज खुलकर नहीं फैली थी। इसकी वजह ये थी कि उफ़क़ पर बादल भी आज ख़ासे कसीर तादाद में फैले थे, जिन्होंने सूरज की किरणों का रास्ता रोक रखा था। मिकाइल रात को असलम से फ़ोन पर बात करने के बाद किसी काम से घर से चला गया और फिर वो रात को देर से ही आया था। तब तक मारिया सो चुकी थी। सुबह उठते ही वो बावर्ची खाने में गई। अनाया बीबी को नाश्ता बनाने का कहकर वो सीधा डाइनिंग रूम में गई और फिर उसकी आंखें एकदम खुली की खुली रह गईं। वो यहाँ मौजूद था, उसे बिल्कुल तौक़ा न थी। दिल उसे यहाँ देखकर खुश नहीं, बेहद खुश हुआ, लेकिन उसने बज़ाहिर अपनी इस खुशी को छुपाया और खुफगी ज़ाहिर की। अस्सलाम वालेकुम। वो डाइनिंग टेबल के साथ रखी कुर्सी पर विराजमान था और उसे देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, उसने सर झटकते हुए कहा और फिर हमेशा की तरह उसके बराबर वाली कुर्सी पर आ बैठी। अनाया बीबी उसका नाश्ता ले आई थी। मिकाइल नाश्ता कर चुका था। नाश्ता देने के बाद अनाया बीबी वहाँ से चली गई। मारिया खामोशी से नाश्ता करने लगी। मिकाइल अपनी मूँछों को ताव देता हुआ उसे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखता रहा। तो आप मुझसे नाराज़ हैं? एक तवील खामोशी के बाद उसने कुर्सी की पुश्त के साथ टेक लगाकर पूछा। नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज़ होने लगी? नाराज़ तो अपनों से हुआ जाता है, उसने तंज़िया कहा। नज़रें झुकी हुई थी, चेहरे पर अभी तक खुफगी के तासुरात कायम थे। उसका जवाब सुनकर वो मुस्कुराया। ओहो, आज तो मेरी बेगम साहिबा मुझसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है और शायद ही आपका हक भी है, उसने शरारत भरी निगाहों से उसे तकते हुए कहा। मैं भूल गया था कि कल हमारी एनिवर्सरी थी और ये मेरी गलती भी है। इसका लहजा नरम था। उसका ऐसा लहजा सिर्फ मारिया के लिए ही था। तो वो अपनी बात मुकम्मल न कर पाया जब मारिया ने रूखे से अंदाज में कहा, तो ये कि मैं इस गलती का इज़ाला करना चाहता हूँ। उसकी आंखों में एक ख़ास चमक थी। अच्छा, और वो कैसे? उसने आइब्रो झुकाए। वो नाश्ता कर चुकी थी। बर्तन समेटने के लिए उसने अनाया बीबी को आवाज़ दी। आज रात तैयार रहना, हम डिनर पर चलेंगे, उसने मुस्कुराकर कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मारिया की आंखों में भी एक ख़ास चमक उमड़ आई। वो अपने सामने खड़े उस शख्स को देखती रही, जो शलवार कमीज़ के ऊपर गहरे भूरे रंग की मर्दाना शॉल लिए उसे हमेशा की तरह सहरज़दा सा कर देता। वो वहाँ से जाने लगा तो वो उसे बेहद खूबसूरत निगाहों से वहाँ से जाता देखती रही। लाहौर को रात की तारीकी ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। मौसम काफ़ी ठंडा था। सुबह उफ़क़ पर छाए गए बादल अभी भी उफ़क़ पर अपना रौब व दबदबा कायम किए हुए थे, जिसकी बिना पर चांद इन बादलों के साए में बिल्कुल गुम हो गया था। वो जामनी रंग की साड़ी में मलबूस थी, कानों में नाजुक सिल्वर झुमके पहने हुए, गर्दन के गिर्द एक नाजुक सिल्वर कलर का लॉकेट चमक रहा था। सियाह लंबे घुंघरेले बाल एक तरफ को किए वो काफ़ी दिलनशीन लग रही थी। उसने अपना सुनहरा रूप सिंगार मेज़ के आईने में देखा और ज़ेरे लब मुस्कुराई। कुछ ही लम्हे बाद उसे कार के हॉर्न की आवाज़ आई। मिकाइल आ गए। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई और अपना हैंडबैग लिया और बेडरूम की बत्तियां बुझाने के बाद वो कमरे से निकली। चेहरे पर खुशी की कई लहरें नुमाया थी। वो तेज़ कदमों के साथ उसके कार तक गई।
وہ کار میں ہی اسٹیئرنگ سنبھالے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ایک دم مسکرایا۔ وہ اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر کار میں بیٹھی، خوش دلی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اس کی کاجل سے لبریز آنکھوں کو مزید دل فریب بنا رہی تھی۔ ہوا میں خنکی پہلے سے کئی زیادہ معلوم ہوتی، بادل مزید گہرے ہو چکے تھے، خوب امکان تھا کہ یہ کچھ ہی دیر میں برس پڑیں گے۔ یہ منظر لاہور کے معروف ترین ہوٹل کا تھا۔ فانوس کی چمکیلی روشنی عالی شان فرنشنگ اور خوبصورت سجاوٹ پر اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی۔ یہاں آج معمول کے مطابق لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ وہ دونوں کھانے کا آرڈر دے چکے تھے۔ ویٹر ان کا کھانا کچھ ہی دیر میں لے آیا تھا۔ وہ دونوں اب ڈنر کرنے میں مصروف تھے، ایک دوسرے سے ابھی تک کوئی بات نہیں کہی تھی۔ آج تم بہت حسین لگ رہی ہو۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ پہلے نہیں لگتی، اس نے دائیں والی آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے بھی لگتی ہو مگر آج تم پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ جواب فوراً دیا گیا۔ وہ کھلکھلائی۔ اچھا، بس اتنی تعریف مت کرے۔ بس اتنی تعریف مت کرے۔ ہاتھ سے اسے اشارہ کرتے ہوئے اس نے کھانے کا ایک بائٹ لیا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے ایسے ہی تعریف کرتا رہے۔ ماریا، ایک بات پوچھوں؟ اس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں نمودار ہوئی۔ جی؟ اس نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس سوال کی اسے توقع نہ تھی۔ یہ کیسا سوال تھا؟ کیا وہ اب تک نہیں جان پایا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے؟ اس کا جواب میں کیسے دوں؟ اس نے تھوڑا سوچا اور لب دانتوں سے قطرے۔ دیکھے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی کہ شاید آپ کے لیے اپنی جان بھی دے دوں۔ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی اور وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سن رہا تھا۔ لیکن اگر آپ کبھی غلط ہوں گے تب میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی۔ آخری جملہ اس نے کافی سوچ کر کہا۔ یہ تو محبت نہ ہوئی۔ میکائل نے شانے اچکائے۔ نہیں میکائل، محبت اسی کو کہتے ہیں، صحیح کام میں ساتھ دینے کو اور غلط کام میں ساتھ چھوڑ دینے کو۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ اچھا، اور وہ کیوں؟ سوال فوراً پوچھا گیا۔ غلط کام میں ساتھ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں آپ کا برا چاہتی ہوں، کیونکہ غلط کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اور محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے کبھی برا نہیں چاہے گا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور دوبارہ کھانا کھانے لگی۔ نہ جانے کیوں میکائل کا دل ایک دم جلنے لگا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماریا ایسا کچھ کہے۔ اسے ماریا سے کافی محبت تھی اور اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ وہ یہی کہے کہ وہ اس کا ہر کام میں ساتھ دے گی۔ لیکن ماریا کے مطابق ہر کام میں ساتھ دینا محبت نہیں ہوتا۔ تو ماریا کا ہر کام میں ساتھ دے سکتا تھا۔ میں تو ماریا کا ہر کام میں ساتھ دے سکتا تھا، تو اس کا مطلب کیا مجھے ماریا سے محبت نہیں؟ اس نے ایک دم دل و دماغ میں چلنے والے خیالات کو جھٹکا اور خاموشی سے ماریا کو دیکھنے لگا۔ ان دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہ ہوئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا اس سٹوری میں، ماضی کے حالات میں اور حال میں کیا ہونا باقی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔